اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سید غوث علی سعید احمد حنبلی صاحب سے کہ وہ اپنی مسدس پیش کریں۔ بنے جن و انسان برائے عبادت، بنے جن و انسان برائے عبادت ہے، پھر سب سے اعلیٰ عبادت اطاعت۔ بنے جن و انسان برائے عبادت ہے، پھر سب سے اعلیٰ عبادت اطاعت۔ اطاعت سے کھلتے ہیں ابواب رحمت، اطاعت میں ہے استقامت کرامت۔ وہی پائے لیکن اطاعت کی دولت، جو ہو جائے مست میں عشق حضرت۔ بنے جن و انسان برائے عبادت ہے، پھر سب سے اعلیٰ عبادت اطاعت۔ اطاعت سے کھلتے ہیں ابواب رحمت، اطاعت میں ہے استقامت کرامت۔ وہی پائے لیکن اطاعت کی دولت، جو ہو جائے مست میں عشق حضرت۔ حضرت سرکار کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حماقت ہے۔ اس طرف ایک بند ہے، حزین ہو کوئی محو طرب ہو، کوئی ماہر علم و فضل و ادب ہو۔ حزین ہو کوئی محو طرب ہو، کوئی ماہر علم و فضل و ادب ہو، کوئی چاہے کتنا ہی اعلیٰ نسب ہو، کوئی مرد آہن ہو صاحب کسب ہو، کمائے کوئی خواہ کتنی ہی دولت، ہے ہر شکل میں خود پسندی حماقت۔ حزین ہو کوئی محو طرب ہو، کوئی ماہر علم و فضل و ادب ہو، کوئی چاہے کتنا ہی اعلیٰ نسب ہو، کوئی مرد آہن ہو صاحب کسب ہو، کمائے کوئی خواہ کتنی ہی دولت، ہے ہر شکل میں خود پسندی حماقت۔ کوئی سمجھے عالم ادیب اور شاعر، کوئی سمجھے عالم ادیب اور شاعر، کوئی خاص سمجھے کسی فن کا ماہر، ہوں میں قید گیسو میں محبوس طائر، کہ میں خود سے ہوں کچھ بھی کرنے سے قاصر۔ کوئی سمجھے عالم ادیب اور شاعر، کوئی خاص سمجھے کسی فن کا ماہر، ہوں میں قید گیسو میں محبوس طائر، کہ میں خود سے ہوں کچھ بھی کرنے سے قاصر۔ میری زندگانی ہے جس کی عنایت، میرا ہر ہنر ہے اسی کی کرامت۔ کوئی سمجھے عالم ادیب اور شاعر، کوئی خاص سمجھے کسی فن کا ماہر، ہوں میں قید گیسو میں محبوس طائر، کہ میں خود سے ہوں کچھ بھی کرنے سے قاصر۔ میری زندگانی ہے جس کی عنایت، میرا ہر ہنر ہے اسی کی کرامت۔ اور مختے والا بند سماعت فرمائیے کہ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے۔ برا بھلا بولنے کو کہتے ہیں دشنام، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا بولنا۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے، مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے، مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ پڑا ہے تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے، مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ پڑا ہے تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، کوئی پاؤں رکھے کرے کوئی عزت۔ اپنی مرضی کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے،
کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ پڑا ہے تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، کوئی پاؤں رکھے کرے کوئی عزت۔ ہزی ہو کوئی محو طرب ہو، کوئی ماہر علم فضل و ادب ہو، کوئی چاہے کتنا ہی اعلیٰ نسب ہو، کوئی مرد آہن ہو صاحب کسب ہو، کمائے کوئی خواہ کتنی ہی دولت، ہے ہر شکل میں خود پسندی حماقت۔ کوئی سمجھے عالم ادیب اور شاعر، کوئی خواہ سمجھے کسی فن کا ماہر، ہوں میں قید گیسو میں محبوس طائر، کہ میں خود سے ہوں کچھ بھی کرنے سے قاصر۔ میری زندگانی ہے جس کی عنایت، میرا ہر ہنر ہے اسی کی کرامت۔ کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے، مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ پڑا ہے تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت۔